इसके बाद सूरत तलाक वाक़ हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मदनी सूरत है। या अय्युहन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा तल्लक़तुमुन निसा। अब यहाँ से जो हुक्म दिया जा रहा है वो मुसलमानों के लिए, खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकामात शरीयत उम्मत के लिए दिए गए। इज़ा तल्लक़तुमुन निसा, जब तुम ए मोमिनो तलाक दो अपनी बीवियों को, फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, तो उन्हें तलाक दिया करो उनकी इद्दत के लिए या इद्दत के एतबार से। मुराद क्या है कि ऐसी तलाक दो जिसके बाद इद्दत हो, वो इद्दत जो मुफीद हो। मुफीद से मुराद क्या, जिसमें रुजू का इम्कान हो। एक साथ 3 तलाक देकर फारिग कर देना, इसके बाद तो रुजू हो ही नहीं सकता, तो अब ये इद्दत तो है मगर मुफीद नहीं है। तो ऐसे काम न किया करो कि एक साथ 3 तलाक दे दो और फिर उसके बाद पछताते रहो। ये कोई तलाक देने का तरीका नहीं है, सिखाया कुरान हकीम ने। इससे पहले भी हम अहकामात पढ़ाए, फिर सिखाया जा रहा है। ऐसी तलाक दो जिसके बाद इद्दत मुफीद हो, यानी रुजू के काबिल हो। पहली तलाक के बाद भी रुजू हो सकता है इद्दत के दौरान, दूसरी तलाक के बाद भी रुजू हो सकता है इद्दत के दौरान, मगर तीसरी तलाक के बाद नहीं हो सकता। तो एक साथ 3 तलाक देना बड़े जुर्म की बात है, अल्लाह के दीन का मजाक बनाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक साहिब ने ऐसा किया तो आपने फरमाया कि क्या मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ और तुम अल्लाह के दीन का मजाक बनाते हो? आपका चेहरा सुर्ख हो गया। इससे बचना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए और ये अहकामात सिखाने चाहिए निकाह से पहले। जिस तरह से हर काम को करने से पहले उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके तरीके सीखे जाते हैं, ऐसे ही चाहिए कि जब लड़का लड़की जवान हो जाए तो अहकामात शरीयत सीखें ताकि नुकसान ना उठाएं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। और दूसरे माना ये किए कि तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना से मुराद ये है कि उनको तलाक उस मौके पर दो जब उनकी इद्दत का आगाज सही हो सके। मुराद क्या है उससे कि ऐसे तोहर में, हदीस में आया, ऐसे तोहर में तलाक दी जाए जिसमें मजामियत न की हो, ताल्लुक न कायम किया हो, एक बात। और ये कि इद्दत हालत नापाकी में शुरू होगी तो इस तरह से तवील हो जाएगी, उसका तो शुमार नहीं होगा। तो चाहिए कि हालत तोहर के आगाज में तलाक दी जाए। अगर सोच समझ कर तुमने फैसला किया है तलाक देने का तो हालत तोहर, पाकी की हालत के आगाज में तलाक दी जाए ताकि इद्दत का हिसाब किताब सही सही हो सके। वह हसुल इद्दा, और देखो शुमार करो इद्दत को। वत्तकुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तक़वा इख्तियार करो। रब्बकुम, जो तुम्हारा रब है। ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, न निकालो उनको उनके घरों से, यानी अब ये वो इद्दत वहीं घर में गुजारेंगे जिस घर में उन्हें तलाक दी गई। हो सकता है कि मुआफ़क़त की सूरत पैदा हो जाए उस इद्दत में जिस इद्दत में कि इनके लिए रुजू मुमकिन होता है। वला यखरुजना, और वो खुद भी ना निकलें, इल्ला यातीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यनतिन, सिवाय इसके कि बेहयाई का, कोई ज़ाहिरी वाज़ेह बेहयाई का इर्तिकाब करें। फ़ाहिशा मुबय्यना से एक मुराद ये भी है कि बदज़बान हो। सख्त बात है, औरतों के लिए इसमें तंबीह की बात है कि मर्दों से बदज़बानी करना, कुरान हकीम उसको फ़ाहिशा मुबय्यना से ताबीर दे कर रहा है, यानी खुली बेहयाई, बदज़बानी करना। एक वाक़या पेश आया, खातून को तलाक दी गई और वो उनको फिर दूसरी जगह पर रखा गया और वहां पर उनकी वो इद्दत गुजारना, किसी और घर में उसका हुक्म दिया गया। क्यों? इसलिए कि बदज़बानी किया करते थे। तो वाज़ेह हुआ कि इसकी शरअ क्या है कि एक बात तो यह है कि कोई गंदा काम करे, बुरा काम करे, दूसरा ये कि बदज़बानी करे। व तिल्का हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह की हुदूद हैं। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, और जो कोई अल्लाह की हुदूद से यानी शरीयत से तजावुज करेगा, फ़क़द ज़लम नफ़्सा, तो वह अपने ऊपर जुल्म करने वाला होगा, यानी गुनाहगार होगा। ला तदरी, तलाक देने वाला जो शख्स है, नहीं जानते, तुम नहीं जानते, लअल्लल्लाहु युहदिसु बादा ज़ालिका अमरा, हो सकता है कि अल्लाह इस तलाक के बाद कोई बात जाहिर कर दे। ये तो मुमकिन तभी है जबकि एक तलाक देगा, हो सकता है रुजू की कोई सूरत हो जाए, 2 देगा, रुजू की सूरत मुमकिन है, और छोड़ दे, बाद में इद्दत पूरी हो गई, अब भी रुजू करना चाहते हैं तो नए निकाह के साथ रुजू हो सकता है, नया महर मुतय्यन कर लिया जाएगा। मगर 3 एक साथ दे दी तो फिर अब क्या तब्दीली हो सकती है? उसके बाद तो वो तलाक मुगल्लज़ा हो गई और हमेशा के लिए इन दोनों के माबैन दूरी हो गई। फ़ैज़ा बलगना अजलहुन्ना, और जब वो अपनी इद्दत को पूरा करने वाली हों, फ़मसिकूहुन्ना, तो आप फैसला कर लो तुम कि अब उन्हें रोक कर रखना है, बेमारूफ़, मारूफ तरीके के मुआफ़िक, यानी अब अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारोगे नाचाकियों से दूर। औ फ़ारिक़ूहुन्ना, ये कि उन्हें जुदा कर दो, बेमारूफ़, मारूफ तरीके के मुआफ़िक, कुछ देकर उन्हें अच्छी तरह से रुखसत कर दो। वाशिदू ज़वै अदलिम मिनकुम, और चाहिए कि अपने में से 2 अदल वाले आदमियों को, अच्छे आदमियों को, नेक सीरत आदमियों को गवाह बना लिया करो। यह हुक्म इस्तेहबाबी है, वाजिब नहीं है। वाक़ीमु शहादत लिल्लाह, और कायम कर लिया करो गवाही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम की। ज़ालिकुम युआज़ु बिह, ये वो हुक्म है जिसकी अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है। मन काना युमिनु बिल्लाहि, उसको जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान रखता हो। अहले ईमान के लिए अहकामात शरीयत है। वमन यत्तक़िल्लाह, और जो कोई अल्लाह से डरे, यजल लहू मखरजा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए मुश्किलात से निकलने की राह पैदा फरमा देते हैं। अहकामात शरीयत पर अमल पैरा होगे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को आसान फरमा देंगे। नाचाकियों के मौके पर यह देखो कि अल्लाह का हुक्म क्या है,
اپنی خواہش کے موافق اپنے خیال کے موافق فیصلے کرو گے تو نقصان ہوگا، اور اگر تقویٰ کرو گے، تقویٰ کا مطلب کیا ہے کہ ہر موقع پر اللہ کے حکم کو جاننا اور اس کے موافق عمل کرنا، یہ کرو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ وَيَرْزُقْهُ، اور اللہ اسے رزق دیتے ہیں، من حیث لا یحتسب، وہاں سے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی توکل کرے اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تقویٰ کے بڑے فضائل ہیں، اور اس موقع پر دیکھیے کیا کیا نعمتیں اللہ تقویٰ سے عطا فرماتے ہیں۔ خاندانی معاملات کی اصلاح ہو جائے گی، گھر کی زندگی اچھی کرنا چاہتے ہو، میاں بھی متقی بن جائے، بیوی بھی متقی بن جائے تو گھر کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اچھا طلاق ہو ہی گئی کسی سبب سے، نیک لوگوں کے بھی ہو سکتی ہے، کوئی سبب ہو سکتا ہے، موافقت نہیں ہوئی، تو پھر اس کے بعد کی زندگی کو اچھا کرنا ہے تو تب بھی اللہ کے لیے تقویٰ اختیار کرو، زندگی اچھی ہو جائے گی، اللہ اور کوئی راستہ پیدا فرما دیں گے، رزق کا اہتمام فرما دیں گے۔ اسی پر توکل کرو، شریعت کے حکم کو اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، جو مشکلات ہوں گی اللہ دور فرما دیں گے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ پورا کرنے والے ہیں اپنے کام کو۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تحقیق اللہ نے ہر ایک کام کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا ہے، یعنی شریعت مقرر کر دی ہے۔ واللائی، اور وہ عورتیں یئسن من المحیض، جو مایوس ہو گئی ہیں حیض سے، یعنی اس عمر کو چلی گئی ہیں کہ اب ان کو ماہواری نہیں ہوتی، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، یعنی جن کو طلاق دی جائے، ان ارتبتم، اگر تم ان کے بارے میں شک میں ہو، یعنی تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، چونکہ اس سے پہلے احکامات دیے گئے تھے اور عدت وفات بیان کر دی گئی تھی، تو اور عدت طلاق بیان کر دی گئی تھی، ہم پڑھائیں اس سے پہلے، تو اب بتایا جا رہا ہے وہاں ایک خیال تھا مسلمانوں کے دل میں کہ وہ عورت کہ جس کے لیے وہاں بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو 3 ایام ماہواری روک کر رکھے، تو جس کے لیے ایام ماہواری ہیں ہی نہیں، ایسی عمر یعنی سن یاس کو پہنچ گئی، تب اس کے لیے کیا حکم ہے، تمہارے دلوں میں یہ خیال تھا، اللہ نے اس کے لیے حکم نازل فرما دیا۔ فعدتہن، تو ان کی عدت اتنی ہے، فعدتہن 3 اشہر، ان کی عدت ہے 3 مہینوں تک، یعنی وہ اب قمری مہینوں کے اعتبار سے عدت گزاریں گی۔ واللائی، اور اسی طرح سے وہ عورت لم یحس، وہ بچی لم یحس، جس نے ابھی حیض کی عمر کو نہیں چھوا، یعنی پوری عمر اس کی نہیں ہوئی، کم عمر ہے، اس کا نکاح ہوا اور طلاق ہو گئی، تو اب اس کے لیے عدت کیا ہے، وہ بھی یہی کہ 3 مہینے گزارے گی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اولات الاحمال، اور وہ عورتیں جو حمل والی ہوتی ہیں، اجلہن، ان کی عدت ان یضعن حملہن، یہاں تک ہے کہ وہ اپنا حمل جن دیں یا کسی سبب سے حمل گر جائے۔ ومن یتق اللہ، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی حکم شریعت ہے۔ انزلہ الیکم، اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ اسے آسمانوں سے نازل کیا ہے تمہارے لیے، بڑی اہم چیز ہے، اس کو آسان نہ سمجھنا۔ آج بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فقہی احکام، اس کی کیا اہمیت ہے، فروعی چیزیں ہیں۔ فروعی کا مطلب ہے کہ وہ عقیدے کے بالمقابل فروعی ہیں، اصولی چیزیں عقیدہ ہیں اور فروعی چیزیں احکامات شریعت ہیں، مگر اس کو کوئی حقیر سمجھنا، ہلکا سمجھنا ہے، بڑی جسارت کی بات ہے، بہت سخت بات ہے، ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ انزلہ الیکم، اللہ نے اسے نازل کیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے۔ ومن یتق اللہ، اور جو کوئی تقوی اختیار کرے اللہ کا، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے، ویعظم لہ اجرا، اور اس کے لیے بڑھا دیتا ہے اس کے اجر کو۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، ان عورتوں کو رکھو، یعنی ان کو سکنا دو، طلاق یافتہ عورتوں کو یہ حق ہے کہ ان کو سکنا دیا جائے گا جہاں تم رہتے ہو، میں وجدکم، اپنی طاقت کے موافق، ولا تضاروہن، اور دیکھو انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم ان پر تنگی کرو کچھ، یعنی اب عدت کے دوران ان کو نقصان پہنچانا اور ان کو جو ہے وہ سخت مراحل سے گزارنا یا اذیت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِن كُنَّ اولات حمل، اور اگر وہ ہوں مطلقہ عورتیں حمل والیاں، ان کو حمل ٹھہرا ہوا ہو، فانفقوا علیہن، تو ان پر خرچ کرو، اب ان کا نان نفقہ تمہارے اوپر ہے، حتی یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ اپنا بچہ جن دیں۔ فإن ارضعن، اگر وہ ان کو دودھ پلائیں، لکم تمہارے لیے، یعنی وہ جو ان کی مائیں ہیں جن کو تم طلاق دے چکے ہو، فآتوہن اجورہن، تو تمہیں چاہیے کہ اس دوران رضاعت بھی ان کا خرچ اٹھاؤ۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور چاہیے کہ باہم مشورہ کر کے دستور کے موافق کچھ رقم طے کر لو اس کام کے لیے۔ وَإِن تَعَاصَرْتُمْ، اور اگر تم دونوں یعنی میاں اور بیوی جو سابقہ تھے اور جو اب وہ بچے کی ماں ہے دودھ پلانے والی، وہ اگر آپس میں کسی معاملے میں تنگی محسوس کریں اور ماں سے ہی دودھ پلوانا بچے کا ممکن نہ ہو، ماں زیادہ پیسوں کا مطالبہ کرے یا شوہر دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو پھر اس بچے کو دودھ پلائے گی کوئی دوسری عورت، یعنی اس کے لیے کوئی انا کا انتظام کیا جائے گا۔ لِيُنْفِقْ
ولینفق ذو سعۃ من سعتہ، اب چاہیے کہ اس کے لیے بھی خرچ کرے صاحب وسعت اپنی وسعت کے اعتبار سے، یعنی یہ کہ جو باپ ہے وہ اپنی وسعت کے اعتبار سے خرچ کرے گا. ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس کے اوپر رزق تنگ کیا گیا یعنی اس کی وسعت کم ہے، فلینفق مما آتاہ اللہ، تو اسے چاہیے اس میں سے خرچ کرے جتنی وسعت اللہ نے اسے دے رکھی ہے. لا یکلف اللہ نفسا، اللہ مکلف نہیں ٹھہراتا کسی جان کو، الا ما آتاہا، مگر اسی قدر جس قدر اس کو وسعت دی ہے، یعنی اس سے اس کی وسعت سے زیادہ مطالبہ نہ کیا جائے. اور اگر کہیں معاملہ جھگڑے کا ہو جائے تو قاضی طے کرے گا کہ کتنی اس نفقہ متعین کرنا ہے اور کتنی اجرت دودھ پلانے کی طے کی جائے گی. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دیں گے. کس برکت سے؟ تقوی کی برکت سے، اسی طرح احکامات شریعت پر عمل پیرا ہونے کی برکت سے. وکأی من قریۃ، اور کتنی ایسی بستیاں ہوئیں اتت عن امر ربہا، جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم کے بالمقابل، ورسولہ، اور رسولوں کے بالمقابل، فحاسبناہا حسابا شدیدا، تو ہم نے ان کا حساب لیا، شدید حساب لینا یعنی ان پر عذاب بھیجا. وعذبناہا، اور ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا، عذابا نکرا، ایسا عذاب جو کہ انتہائی ہولناک تھا. فذاقت وبال امرہا، تو اس بستی والوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا. وکان عاقبتہما وکان عاقبتہ امرہا خسرا، اور ہوا ان کے انجام، ان کی غلط کاری کا انجام خسارے والا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے عذاب شدید رکھا. فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا اولی الالباب الذین آمنوا، اے عقل والوں جو ایمان لائے ہو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تحقیق اللہ نے تمہاری جانب اپنا ذکر یعنی قرآن حکیم نازل کیا ہے. رسولا یتلو علیکم، رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں تم پر آیات اللہ مبینات، اللہ کی وہ آیات جو بالکل واضح ہیں. لیخرج الذین آمنوا، تاکہ وہ نکالیں اہل ایمان کو، وعملوا الصالحات، اور لوگوں کو جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف. ومن یؤمن باللہ، جو ایمان رکھیں اللہ پر، وہ یعمل صالحا، اور نیک اعمال کرنے والے ہوں، یدخلہ جنات، داخل کیا جائے گا ان کو ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے اچھا کر دیا اس کے لیے اس کا رزق. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے تخلیق کیا 7 آسمانوں کو، ومن الارض، اور زمینوں میں سے بھی، مثلہن، ان آسمانوں ہی کی مثل. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جیسے آسمان 7 ہیں ایسے ہی 7 زمینیں بھی ہیں. اب اس کی حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. یتنزل الامر بینہن، اللہ سبحانہ و تعالی نازل کرتا ہے اس کا حکم ان کے مابین. لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر خوب قادر ہے. وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کا خوب احاطہ کیا ہوا اپنے علم کے ساتھ. احاط بكل شیء علما، اس نے احاطہ کیا ہوا ہر چیز کا باعتبار علم کے. یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، 8 رکعت ادا کریں گے انشاءاللہ، اور یہ پارہ سورۃ التحریم پر پورا ہوتا ہے، اگلی نشست میں پڑھیں گے انشاءاللہ.